السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے درس کا موضوع ہے پل صراط کے دو سپاہی۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھے گا۔ جو پل صراط بال سے زیادہ باریک اور اس طرح سے زیادہ تیز ہوگا، اور یہ پل صراط ایک ایسا پل ہوگا جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا پھر برا ہو، مومن ہو یا پھر کافر ہو، ہر ایک کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72 کے اندر فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ پل صراط ایک ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بالکل ہی قطعی فیصلہ شدہ امر ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے قسم لے رکھی ہے کہ ہر ایک کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، پھر اللہ رب العالمین متقیوں کو بچا لے گا اور ظالموں کو اس کے اندر گرا دے گا۔ تو یہ جو پل صراط ہے میرے دوستوں، جانتے ہیں اس پل صراط کے دو سپاہی ہوں گے جو پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آئیے اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف کی ایک روایت سنتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا تو امانت اور رشتہ داری، یہ دو پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی ہاں میرے دوستو، یہی ہے دو سپاہی۔ کیا کریں گے یہ دونوں؟ اس کا کام کیا ہوگا ابھی آپ سنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پل صراط کے اوپر سے جو سب سے پہلے لوگ گزریں گے وہ بالکل ہی بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی پل صراط کو پار کر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہوا کی طرح پل صراط کو پار کر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک تیز گھوڑ سوار ہوتا ہے اس کی طرح پل صراط کو پار کر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک تیز آدمی کے دوڑنے کی طرح پل صراط کو پار کر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پرندوں کی تیزی کی طرح پل صراط کو پار کر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک آدمی کے چلنے کی طرح پل صراط کو پار کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ دھیرے دھیرے لوگ کم ہونے لگیں گے اور ہر انسان اپنے اپنے عملوں کے بقدر پل صراط کو پار کرے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، جتنا آپ عمل کریں گے اور جتنا زیادہ آپ آج دنیا میں عمل کریں گے اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ پل صراط کو پار کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط کو گرتے پڑتے لڑھکتے اور زخمی ہو کر کے پار کر لیں گے، اور اسی کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ جو امانت اور رشتہ داری ہے یہ پکڑ کر کے جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے امانت میں خیانت کی ہوگی، جن لوگوں نے لوگوں کے مال کو کھایا ہوگا اور خیانتیں کی ہوں گی، تو ایسے لوگوں کو یہ امانت گھسیٹ کر کے پکڑ کر کے جہنم کے اندر گرا دے گی۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے رشتے اور ناطے کو توڑا ہوگا، جن لوگوں نے رشتہ داروں سے قطعی تعلقی کی ہوگی، ایسے لوگوں کو بھی یہ جو رحم ہے، یہ جو رشتہ داری ہے، یہ گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر گرا دے گی۔ اسے معمولی مت سمجھیے۔ پل صراط کے دائیں طرف اور بائیں طرف یہ دونوں کھڑے ہوئے ہوں گے، تو جو لوگ خیانت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور جو لوگ رشتہ داروں سے قطعی تعلق رکھتے ہیں، رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوگا کہ ہر کوئی پار کر لے،
یہ تو ایسا مرحلہ ہوگا کہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ کہوں گا رب سلم سلم، اے اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہوگا میرے دوستوں۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پل صراط کو امن و امان کے ساتھ پار کر لیں تو آپ دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور امانتوں کو ادا کر دیا کریں، خیانت سے بچیں اور رشتہ داروں کی حقوق کو ضرور بھی ضرور پہچانا کریں۔